السلام علیکم۔ آج حسب حال ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک سبق کے ساتھ آپ سب کے سامنے ہیں اور شکر گزار ہیں سب لائیو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، حاضرین و ناظرین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس سبق 90، سبق 97، آدھا تیرا آدھا میرا۔ میری زندگی زیادہ مصروف ہی گزری۔ سارا دن عوام الناس کے مسائل اور ان کی تکالیف سن کر ان کا مداوع تو نہ کر سکا، لیکن عوام الناس کی طرف سے دی ہوئی پرخلوص دعائیں اور محبت میری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو اور اسے سمیٹنے میں ہی دن گزر جاتا ہے۔ ایک عرصے سے میرے شہر پیر جو گوٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور کسی علاقے کے لوگ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور زندگی کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لیں۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا دیا، لیکن پھر احساس ہوا کہ چل کر دیکھا جائے کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک گرم دن تھا، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر تھا۔ ہوا بالکل گرم محسوس ہو رہی تھی، گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اللہ کا نام لیا، آفس سے نکل کر سیدھا گاؤں ادم سلطان، تحصیل کوٹجی، ضلع خیرپور، صوبہ سندھ میں پہنچا۔ ضلع خیرپور میں واقع شادی شہید کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں کافی اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ادم سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ راستے میں کافی گاؤں سے گزر ہوا تو لوگوں کو کھجور کے باغات میں کام کرتے دیکھا، کیونکہ جولائی مہینہ کھجوروں کے پکنے اور اسے چھوارے میں تبدیل کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ میرا ضلع خیرپور کھجوروں، آم اور کیلے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ گاؤں ادم سلطان کی وجہ شہرت وہاں پر موجود دربار عالیہ ادم سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی اس گاؤں میں آمد پر تاریخ بالکل خاموش ہے، لیکن اس گاؤں کے بڑے بوڑھوں کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ 7ویں صدی ہجری کے ولی تھے۔ یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کب اور کہاں سے تشریف لائے، لیکن اپنے بڑوں بزرگوں سے ایک واقعہ سنا تھا، وہی آج کے سبق کا حصہ ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ میں جیسے ہی اس گاؤں میں پہنچا تو دوپہر کے 2 بجنے والے تھے۔ موسم انتہائی گرم اور خشک تھا۔ یہاں ریتیلی اور پتھریلی مٹی ہے۔ یاد رہے کہ یہ مزار شریف وہاں پر موجود زمین سے تقریباً 150 فٹ بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ مزار شریف تک پہنچنے کے لیے کوئی خاص انتظامات میسر نہیں، صرف پہاڑ پر اوپر جانے کے لیے قدرتی راستہ بن گیا ہے جس سے اوپر پہنچا جا سکتا ہے۔ کھانے پینے کی کم چیزیں دستیاب تھیں۔ آپ کی اس گاؤں میں آمد پر تاریخ بالکل خاموش ہے۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر پختہ بنائی گئی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مزار شریف تک آخر پہنچی گئے۔ مزار شریف کے قریب مسجد موجود تھی، جبکہ پانی کا انتظام کم دیکھنے کو ملا۔ نمازیوں کے لیے وضو کرنا بھی ایک کٹھن کام دیکھنے میں آیا، کیونکہ وضو خانہ کچھ فاصلے پر بنایا گیا ہے۔ مزار شریف میں اندر داخل ہونے کے بعد بزرگ ادم سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے احاطے میں بیٹھ گئے۔ احاطے میں آپ کے خادم خاص کی قبر مبارک موجود ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ آپ کے وزیر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ اور ماضی کی باتیں آنکھوں کے سامنے آنے لگیں۔ یاد آیا کہ کسی بادشاہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جوانی گزر جانے کے بعد دونوں میاں بیوی دن رات فکر مند رہنے لگے۔ ایک دن کوئی بوڑھا فقیر بادشاہ کے محل کے دروازے پر صدا لگا رہا تھا کہ جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا ہو، آدھا تیرا آدھا میرا۔
مہارانی کو جب پتہ چلا کہ محل کے باہر فقیر آیا ہوا ہے تو درباریوں سے کہا کہ اسے جلدی سے محل میں حاضر کیا جائے۔ فقیر حاضر ہوا تو مہارانی نے گزارش کی کہ اولاد کے لیے دعا فرمائیں۔ فقیر مسکرا کر کہنے لگا کہ بیٹی تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، لیکن جب 1 سال کا ہوگا تو پھر آدھا تیرا آدھا میرا۔ مہارانی نے ہاں کر دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال مہارانی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو بادشاہ اور رانی دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کا نام فقیر ہی رکھیں گے۔ پھر ٹھیک 1 سال کا عرصہ گزرا تو وہی فقیر محل کے دروازے پر صدا دینے لگا، جو دے اس کا بھی بھلا ہو، جو نہ دے اس کا بھی بھلا ہو، آدھا تیرا آدھا میرا۔ ابھی دیر نہ گزری تھی کہ مہارانی نے فقیر کو محل میں بلا لیا اور بچے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ فقیر نے کہا کہ اس بچے کو میں 2 آدھے حصوں میں تقسیم کروں گا اور پھر میں نام بتاؤں گا۔ مہارانی سمیت سارے محل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ سب التجائیں کرنے لگے کہ اس طرح تو بچہ مر جائے گا، لیکن فقیر نہ مانے اور اپنی گٹڑی سے بڑا خنجر نکال کر بچے کے جسم پر سر سے پیٹ تک گھمانے لگے، اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے ایک اور بچہ بھی ویسا ہی خوبصورت ظاہر کر دیا۔ فقیر کی کرامت دیکھ کر پورے محل میں خوشی کا سماں بند کیا۔ ہر کوئی فقیر سے دعائیں لیتا اور تعریفیں کرنے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے فقیر سے محل کے مہمان خانے میں رہنے کی درخواست کی، لیکن فقیر نے کہا کہ میری منزل آگے ہے۔ بادشاہ اور مہارانی نے درخواست کی کہ بچوں کے نام رکھ دیں۔ فقیر نے ایک بچہ بادشاہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا ادم سلطان، اور دوسرے کو اپنی گٹھڑی یعنی گودڑی میں ڈالتے ہوئے کہا یہ ادم گودڑیو۔ سب کے چہروں سے خوشی جھلک رہی تھی۔ فقیر دعائیں دیتے ہوئے محل سے رخصت ہو گئے۔ پھر فقیر اپنے بچے کو لے کر اس پہاڑی سلسلے میں آ گئے اور ہزاروں لوگوں کی حاضری آپ کے آستانے پر لگی رہتی۔ بچہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ درگاہ شریف فقیر کے بچے ادم گودڑیو کی ہے، کیونکہ بادشاہ کی سلطنت تو فانی ہوتی ہے لیکن فقیر کی فقیری کا ثمر جاری رہتا ہے۔ اور کچھ کی رائے کے مطابق کہ ادم گودڑیو ضلع دادو کے کسی علاقے میں مدفون ہیں اور ان کے آستانے پر لاکھوں کی تعداد میں روزانہ لوگوں کی حاضری رہتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔ اس وقت تقریباً ہم 150 فٹ سطح زمین سے اوپر ہیں، اور یہ خانقاہ عالیہ بادشاہ سلطان کہا جاتا ہے۔ تعلقہ کوٹ ڈجی ضلع خیرپور صوبہ سندھ کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہم کس وادی میں ہیں۔ جی یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطح زمین سے تقریباً ہم کوئی 150 فٹ اوپر کھڑے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ادم سلطان کے جو مریدین ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں اور یہیں پہ ان کی زیارت کرتے ہیں۔